بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 76 سال گزرنے کے بعد بھی ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جس کا ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ 76 سال گزرنے کے بعد بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان مشکلات اور مسائل سے نہ نکل سکا۔ دہائیوں سے ان مسائل کو اور ان مشکلات کو لے کر لوگ سخت تذبذب اور بے یقینی کے شکار ہیں۔ اسی کشمکش میں مبتلا ہے کہ پتہ نہیں ان تمام تر مسائل اور مشکلات کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان ٹھیک ہوگا یا نہیں؟ دوسری طرف سے جواب ملتا ہے کہ جناب یہ ملک ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، یہ ریاست ٹھیک ہونے کے قابل بچی ہی نہیں ہے۔ تو یہ جواب سننے کے بعد فوراً ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیوں نہیں ٹھیک ہو سکتا؟ کیا جو اقوام ترقی کر چکے ہیں، جو ممالک ترقی کر چکے ہیں، ان کو چلانے والے کوئی خاص مخلوق ہے یا خاص انسان ہے؟ تو یقیناً جواب یہی ملتا ہے کہ نہیں، ہماری طرح ایک عام انسان ہے۔ اس لیے اگر تھوڑا سا غور کیا جائے ملکی صورتحال پر تو جواب آسانی سے مل سکتا ہے۔ سیاسی صورتحال کا جائزہ لے تو حالات کافی مایوس کن ہیں۔ ایک طرف تو سیاستدان اختیارات کا رونا روتے ہیں، دوسری طرف سیاسی رہنماؤں سے لے کر ادنا کارکن تک سب کے سب ایک دوسرے کو چور، غدار، ڈاکو، سلیکٹڈ اور نہ جانے کیا کچھ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ہماری عدالتی نظام سست روی کا شکار ہے۔ سال ہر سال عدالتوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں کیسز میں۔ کمزور کے لیے الگ قانون ہے، طاقتور کے لیے الگ قانون ہے۔ معیشت کی بات کریں تو معاشی بحران اس حد تک شدت اختیار کر چکا ہے کہ ایک طرف تو آدھی آبادی جو ہے وہ غربت کے لکیر کے نیچے ہے، بے روزگاری کی شرح دن بدن بڑھ رہی ہے، کارخانے اور مل بند ہو رہے ہیں، برآمدات میں مسلسل اضافہ اور درآمدات میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ دوسری طرف بیرونی قرضوں کا حجم بھی 102 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے، جس کی وجہ سے ہم قرضے ادا کرنے کے لیے قرضے لے رہے ہیں۔ 76 سال بعد بھی ہمارے رگوں میں قرضوں کا لہو ہے، لیکن مجال ہے کہ کسی کو کوئی فکر تک ہو۔ صوبائی امتیازات اور ناانصافیاں بھی سر چڑھ کر بول رہی ہیں۔ ایک صوبے کے عوام اگر پرآسائش زندگی گزار رہے ہیں تو دوسری طرف قدرتی وسائل سے مالا مال صوبے کے عوام 2 وقت کی روٹی جیسے بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ ہر طرف رشوت کا بازار گرم ہے، کوئی ایسا ادارہ نہیں جس میں یہ لعنت نہ پہنچی ہو۔ ہر کوئی بڑے آسانی سے پیسوں سے اور اثر رسوخ سے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کسی بھی پوسٹ پر براجمان ہو سکتا ہے، چاہے وہ اہل ہو یا نہ ہو، جس کی وجہ سے ایک تو مستحق طبقہ محروم رہ جاتا ہے تو دوسری طرف ادارے تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح تعلیمی نظام بھی عدم توجہ کے باعث اپنا معیار کھو چکا ہے۔ طلبہ اپنے بنیادی مقصد یعنی شعور سے مکمل طور پر ناواقف ہو چکا ہے۔ ہم بھی انہی یونیورسٹیز سے پڑھ کے آئے ہیں، میں خود انہی یونیورسٹیز کا طالب علم رہا ہوں۔ لوگ صرف نمبرز اور ڈگریوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، صرف ڈگریاں حاصل کرنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور مذہبی انتہا پسندی بھی اپنے عروج پر ہے، جس پہ بات نہیں بن سکتی۔ سب کے سامنے ہے کہ مذہبی انتہا پسندی کس نیش پر ہے۔ یہاں پہ
ایک اللہ اور رسول کے ماننے والے شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث پتہ نہیں کتنے فرقوں میں بٹ چکے ہیں، اور انہی فرقوں کے بنیاد پر ایک دوسرے کے اوپر بڑے آسانی سے کفر کے فتوے لگا لیتے ہیں۔ یہاں پہ شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی سب کچھ نظر آ جاتا ہے، لیکن جلدی کوئی مسلمان نظر نہیں آتا۔ صحت کے اوپر بات کریں تو صحت کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ایک تو سرکاری ہسپتال نہیں ملتے، سرکاری ہسپتال مل جاتے ہیں تو بدقسمتی سے ڈاکٹر نہیں ملتا، ڈاکٹر مل جاتا ہے تو ادویات اور دیگر سہولیات کی عدم موجودگی کی وجہ سے مریضوں کی حالت سنبھلنے کی بجائے مزید بگڑ جاتی ہے۔ سرکاری ہسپتال میں ڈاکٹر موجود بھی ہو تو خود چیک اپ نہیں کرتے، وہ ٹرینی سے چیک اپ کرواتے ہیں، خود سیٹ پہ بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں سرکاری ہسپتالوں میں کہ کئی بھی ڈاکٹر ڈیوٹی نہیں دیتے، اور ڈیوٹی دیتے بھی ہو تو وہ خود چیک اپ نہیں کرواتے، خود چیک اپ نہیں کرتے، خود مریضوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ اپنے ٹرینی سے چیک اپ کرواتے ہیں مریضوں کی۔ ان تمام تر غور و فکر کے فوراً بعد ایک سوال ذہن میں اٹھ جاتا ہے کہ ان تمام تر مشکلات اور مسائل کا ذمہ دار کوئی نہ کوئی تو ہے، پر ہے کون؟ ان تمام تر کے مسائل کے حل تلاش کرنے سے پہلے اگر کوئی چیز ضروری ہے تو وہ ہے اس سوال کا جواب، کیونکہ یہی سے تمام مسائل جنم لیتے ہیں اور یہی پہ بڑھ جاتے ہیں۔ ان تمام تر مسائل کا ذمہ دار کوئی ایک ادارہ یا شخص نہیں، بلکہ ہم سب اس چیز کے ذمہ دار ہیں۔ ہم اس لیے ذمہ دار ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری یا تو دوسروں پر ڈال دیتے ہیں یا سرے سے ہی انکاری ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ بحیثیت شہری، افسر، صاحب اختیار، ڈاکٹر یا منصف یا طالب علم، مجھ پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے کیا میں اس کو ایمانداری اور پوری لگن سے ادا کر رہا ہوں یا نہیں؟ اگر ہر شہری قوانین کی پاسداری کر کے ریاستی معاملات میں حصہ لیں، یعنی افسر اپنی ڈیوٹی پوری ایمانداری سے کرے، سیاستدان عبادت کی غرض سے عوام کی خدمت کرے، سرمایہ دار ملکی معیشت کی بہتری کے لیے سرمایہ کاری کرے، استاد اپنی ذمہ داری کو مقدس پیشہ سمجھ کر سر انجام دیں، اسی طرح طالب علم ملکی ترقی اور روشن مستقبل کی خاطر لکھے اور پڑھے، ڈاکٹر پوری لگن سے اپنی ذمہ داری ادا کرے، تو اسی دن سے یہ ریاست بہتری کی طرف تیزی سے آگے بڑھے گی اور ترقی کی راہ پر گامزن ہوگی۔ تو مخلص ہونا پڑے گا، ہر کوئی ایمانداری سے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دینا ہوں گے۔ یہی ایک ہی حل ہے ریاست پاکستان کو ٹھیک کرنے کی۔ اگر مخلص نہیں ہوں گے تو حالات ایسے ہی رہیں گے، بلکہ اس سے مزید بھی خراب ہوں گے۔ تو ہمیں ذمہ دار ہونا پڑے گا، ریاست کے ساتھ مخلص ہونا پڑے گا، اپنی ذمہ داری آئین کے مطابق ادا کرنی پڑے گی۔ اس طرح اسلامی جمہوریہ پاکستان مشکلات اور مسائل سے نکل سکتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام، پاکستان زندہ باد۔